بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 ذوالحجہ کو پورے عالم اسلام میں عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید منائی جاتی ہے۔ اس دن قربانی کی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں اس دن کو کیسے منایا جاتا ہے اور قربانی کے حوالے سے دنیا کے مختلف اسلامی ممالک میں کیا معمول ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے، کیونکہ پوری دنیا میں عید الاضحیٰ ایک ہی طریقے سے نہیں منائی جاتی اور قربانی کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں ایک ہی معمول رائج نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں عید الاضحیٰ کیسے منائی جاتی ہے، یہ بات جاننے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مختلف فقہی مسالک میں قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آیا قربانی کرنا مختلف مسالک کے نزدیک واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا محض ایک مستحب عمل کا درجہ رکھتی ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ زیادہ تر ائمہ کے نزدیک، زیادہ تر فقہا کے نزدیک عید کے دنوں میں 10، 11، 12 ذوالحجہ کو قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، فقہاء احناف کے نزدیک عید کے دنوں میں صاحب نصاب کے لیے یعنی مالدار مسلمان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک انہیں فقہ جعفریہ میں قربانی کرنا محض ایک مستحب عمل ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ مختلف فقہی مسالک میں قربانی کا درجہ کیا ہے، تو پھر ہمیں یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں، خاص طور پر اسلامی ممالک میں عید الاضحیٰ کیسے منائی جاتی ہے۔ اب چونکہ فقہاء احناف کے نزدیک قربانی کرنا صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے، مالدار مسلمان پر واجب ہے، لہٰذا جن ممالک میں حنفی مسلک رائج ہے، جن ممالک میں رہنے والے اکثر لوگ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں، تو ان ممالک میں آپ کو قربانی کے حوالے سے ایک اضافی جوش و خروش نظر آئے گا، ایک اضافی جذبہ نظر آئے گا۔ جیسے ہم پاکستان میں دیکھ لیں، پاکستان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں میں زیادہ تر مسلمان فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں رہنے والے زیادہ تر مسلمان فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح افغانستان ہے، اسی طرح ترکی ہے۔ یہ ممالک اور دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں رہنے والے زیادہ تر مسلمان فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ اب چونکہ فقہ حنفی کے اندر مالدار مسلمان کے لیے قربانی کا کرنا واجب ہے، لہٰذا ان ممالک میں آپ کو قربانی کے حوالے سے ایک زبردست جوش و خروش ملے گا، ایک جذبہ ملے گا، یعنی قربانی کے بغیر ان ممالک میں عید الاضحیٰ ادھوری سمجھی جاتی ہے، نامکمل سمجھی جاتی ہے، چونکہ فقہ حنفی میں صاحب نصاب کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اگر ہم ایران کی بات کریں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اہل تشیع کے نزدیک فقہ جعفریہ میں قربانی کا کرنا عید الاضحیٰ کے دنوں میں یہ محض ایک مستحب عمل ہے۔ تو جب یہ مستحب عمل ہے تو لہٰذا ایران کے اندر عید الاضحیٰ تو جوش و خروش سے منائی جاتی ہے، لیکن قربانی کے حوالے سے وہ جذبہ نہیں ملتا جو ان ممالک میں ملتا ہے۔ قربانی چونکہ ایک مستحب عمل سمجھا جاتا ہے، لہٰذا قربانی کی تعداد ایران کے اندر، پاکستان اور دوسرے مسلمان ممالک میں قربانی کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اور کسی کسی علاقے میں کوئی شخص عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم عرب دنیا کی بات کریں
تو عرب ممالک کے اندر رہنے والے زیادہ تر مسلمان چونکہ فقہ حنبلی پر عمل کرتے ہیں یا فقہ شافعی پر عمل کرتے ہیں، اور ان ائمہ کے نزدیک بھی قربانی کا کرنا چونکہ واجب نہیں ہے بلکہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا آپ کو ان عرب ممالک کے اندر بھی قربانی کے حوالے سے وہ جوش و خروش نہیں ملے گا۔ مصر کو لے لیجئے، سعودی عرب کو لے لیجئے، دوسرے عرب ممالک ہیں، وہاں چونکہ فقہ حنبلی رائج ہے یا فقہ شافعی رائج ہے، لہٰذا آپ کو وہاں بھی قربانی کے حوالے سے وہ جوش و خروش نہیں ملے گا جو ہمارے بر صغیر کے ممالک میں یا فقہ حنفی پر عمل کرنے والے ممالک میں ملتا ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ تمام کے تمام فقہا کے نزدیک حج کرنے والوں پر، خاص طور پر جو مسلمان حج قران کرتے ہیں یا حج تمتع کرتے ہیں، چونکہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، لہذا سعودی عرب کے اندر تو لاکھوں حجاج قربانی کرتے ہیں، لیکن وہ قربانی عید کی قربانی نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں حج کے موقع پر حجاج کرام جو قربانی کرتے ہیں وہ یا تو حج قران کی قربانی ہوتی ہے یا حج تمتع کی قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ دو الگ الگ قربانیاں ہیں، عید کی قربانی ایک الگ قربانی ہے اور حج تمتع یا حج قران کی قربانی یہ ایک الگ قربانی ہے۔ سعودی عرب میں حج کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں جو قربانیاں کی جاتی ہیں وہ حج کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ عید کی قربانی کے حوالے سے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ چونکہ ان ائمہ کے نزدیک قربانی کرنا اس طرح واجب نہیں ہے جس طرح فقہاء احناف کے نزدیک واجب ہے، لہٰذا عید کی قربانی میں پھر بھی آپ کو سعودی عرب کے اندر وہ جوش و خروش نظر نہیں آئے گا۔ اس ساری تفصیل کے ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قربانی واجب ہو یا قربانی سنت مؤکدہ ہو یا قربانی مستحب ہو، قربانی عید کی نماز سے پہلے ہو یا قربانی عید کی نماز کے بعد ہو، یہ بات اس لیے عرض کرنا ضروری ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کرنا جائز ہے، جبکہ فقہاء احناف کے نزدیک عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس بات پر تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ قربانی کرنا دین کا حصہ ہے، قربانی کرنا شریعت کا حصہ ہے۔ عید کے دنوں میں قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی افضل صدقہ نہیں ہو سکتا، لہذا جو لوگ یہ سوچتے ہیں جی ہم قربانی کا جانور ذبح نہیں کرتے بلکہ کوئی اور فلاحی کام کر دیتے ہیں، کسی غریب کی خدمت کر دیتے ہیں، تو بھئی فلاحی کام کرنا بھی اچھی بات ہے، غریب کی خدمت کرنا بھی اچھی بات ہے، مریض کی مدد کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن عید کے ان دنوں میں قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر تو پوری امت کا اتفاق ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔